السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہر عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک دین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوستو اور میرے عزیز ترین ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے محرم کے تعلق سے چند باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے بھائیوں، ابھی کچھ ہی دنوں بعد ہمارے سامنے محرم کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اب محرم کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں بہت ساری غلط فہمی پنپتی ہوئی نظر آتی ہے، اور بے شمار بدعت خرافات محرم کے مہینے میں ہوتا ہے، جبکہ محرم کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جس کے تعلق سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں: السنہ 10 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب المضر الذی جماد بین وشعبان۔ فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں مہینے 4 ہیں: ذو القعدہ، ذو الحجہ، رجب اور محرم کا مہینہ۔ تو میرے بھائی، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جس میں سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم قرار دیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ محرم کے مہینے میں کربلا کی جنگ ہوئی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، اسی بنیاد پر کچھ لوگوں نے اس مہینے کو قرار دیا کہ یہ مہینہ جو ہے منحوس ہے، اور لوگ اس مہینے ماتم کرتے ہیں، تعزیہ داری میں مشغول نظر آتے ہیں، شرک و بدعت عام نظر آتی ہے، پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہر جگہ جو ہے آپ دیکھو گے کہ لوگ کالے کپڑے پہن کر اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، کیا محرم کا مہینہ منحوس ہے؟ تو اسے سمجھنے کے لیے ہم جو ہے قرآن و حدیث کو ٹٹولیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا محرم کا مہینہ واقعی منحوس ہے۔ تو میرے بھائیو، صحیح بخاری کتاب الادب کے اندر ایک حدیث منقول ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بنی آدم جو ہے مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے۔ تو کیا کوئی اللہ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟
اگر میں یہ سوال کروں تو تمام لوگ کہیں گے کہ کوئی نہیں دے سکتا، لیکن میرے بھائیو ہم انجانے میں اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہتے ہیں۔ انجانے میں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو بہت ہی خراب زمانہ آ گیا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی خراب وقت آ گیا ہے، تو میرے بھائیو زمانے کو برا بھلا کہنا، زمانے کو تنقید کا نشانہ بنانا، یہی جو ہے اللہ رب العالمین کو برا بھلا کہنے کے منافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زمانے کو تبدیل کرنے والا، زمانے کو بدلنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمانے کو گالیاں مت دو، زمانے کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ زمانہ میں ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بھائیو۔ تو میرے بھائیو محرم کا مہینہ تو اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم، کہ اگر رمضان کے بعد کوئی سب سے افضل روزہ ہے تو وہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ تو میرے بھائیو یہ مہینہ جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کا مہینہ بھی منحوس ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیو۔ تو میرے بھائیو میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ یہ کہنا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ غیر اسلامی ہے۔ اسلام کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے یہ بات، کیونکہ کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا۔ اس مہینے لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے، جبکہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز اس مہینے سے ہوتا ہے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ لوگ اس مہینے شادی بیاہ نہیں کرتے۔ جبکہ میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے نکاح کیا ہے۔ حضرت عثمان اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی محرم کے مہینے میں ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی محرم کے مہینے میں نکاح کیا ہے میرے بھائیو۔ تو میرے بھائیو بے شمار روایتیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا تو وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ اگر ہم اسے صرف غم کا مہینہ قرار دے دیں گے تو پورا سال کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی ہے میرے بھائیو۔ تو کسی بھی مہینے میں ہم شادی بیاہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس بات کو مان لیں گے تو میرے بھائی، اسی لیے میرے بھائیوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تمام شرک و بدعت سے بچائے، شرک و بدعت سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس طرح کی من گھڑت باتوں پر عمل کرنے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔